فیئر اور ریوارڈ کی تھراپی سے ان سے اپنی مرضی کے کام کرائے جاتے ہیں. کوئی بھی کام جس کے لیے ریوارڈ ہے وہ کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. If this is to be done, this will be done. I will do it at any cost. چاہے مجھے اس پہ ریوارڈ ملے یا سزا ملے. Doing a good thing for a thing is actually a bad thing. ٹھیک ہے, میں ایک اچھا کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے کوئی چیز دیں گے. ٹھیک ہے, تو اچھا اب 3 سچویشنز ہیں اچھا کام کرنے کی. ایک یہ ہے کہ میں اچھا کام اس لیے کر رہا تھا کیونکہ انعام تھا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اچھا کام کا کوئی انعام نہیں ہے اور آپ کریں, یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. ایک تیسرا سینیریو بھی ہے, آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں اچھا کام کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں بلکہ اچھا کام کرنے پہ پنشمنٹ ملنے کا خطرہ ہے. اچھا کام کرنے سے آپ کی لائف کو بھی رسک ہے, کیا آپ پھر بھی کریں گے؟ میری بات سمجھ آئی؟ ہوا ہے نا. آج دنیا میں اچھا کام اس لیے زندہ ہے کیونکہ وہ تیسری سینیریو کے اندر کچھ لوگوں نے اچھا کام کر کے دکھایا اور شہادت کا جام پی لیا. اگر بلال حبشی وہ جو ٹارچر انہوں نے سہا ہے اور اس کے ساتھ وہ اچھا کام, ان کا اچھا کام یہ تھا کہ وہ احد احد کر رہے تھے. ہمیں قل هو اللہ احد پڑھنے پہ 3 دفعہ پڑھنے میں پورے قرآن کا ثواب ہمیں بتایا گیا کہ مل جاتا ہے, لیکن ہم 1000 دفعہ 1 لاکھ 1 کروڑ دفعہ بھی پڑھ لیں تو وہ ایک عہد کا جو ثواب حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا وہ ہمارے حصے میں نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے. وہ جو ایک عہد تھا وہ انہوں نے کل عہد اس سینیریو میں کہا ہے. یعنی دیکھیں, آپ کہتے ہیں تم قل هو اللہ وہ عہد پڑھو اور میں انعام دوں گا, سورت یاد کر لو مجھ سے انعام لے لو. یہ سینیریو ہے, یہ مورل فائبر کو کرش کر دے گا, اس کو جو اس کی انیٹ موریلٹی ہے اس کو ڈسٹارٹ کر دے گا. سر پھر وہ جو ہے اللہ کے لیے یاد نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنی اس کے لیے انعام کے لیے یاد کرے گا. انشاءاللہ یہ ہمنا نے جو بات بتائی, پھر وہ اللہ کے لیے نہیں یاد کرے گا, وہ انعام کے لیے یاد کرے گا. اب دوسرا سینیریو یہ ہے, آپ نے کہا نہیں قل هو اللہ تو میں نے یاد کرا دی سورہ اخلاص. اب دیکھیں نا, سورہ اخلاص کے ساتھ اخلاص نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا چلو میں دوسری سورہ یاد کرا رہا ہوں لیکن آج میرے پاس انعام نہیں ہے, یاد کرو. تو وہ کہہ رہا ہے نہیں چونکہ انعام نہیں ہے تو میں یاد نہیں کر رہا. یہ دوسرا سینیریو. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نظر آئی نا, کوئی قرآن نظر آیا, آیت نظر آئی, تو چھوڑیں گے نہیں. سینٹرل ایشیا میں یہی سچویشن تھی, اس وقت چائنا کے اندر یہی سچویشن ہے. دنیا کے بہت سے علاقوں کی صورتحال اس وقت یہی ہے. وہاں آپ قرآن اس طرح نہیں نکال سکتے, پڑھ نہیں سکتے. کسی زمانے میں عرب کے اندر بھی یہ صورتحال تھی. حضرت عمر کی بہن چھپ کے پڑھ رہی تھی قرآن, وہ دکھا کے تھوڑی پڑھ رہی تھی. انہیں پتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں, مار دیں گے مجھے, پھر بھی پڑھ رہی تھی. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ریوارڈ تھراپی ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. مولانا روم نے ایک بڑی زبردست حکایت بیان کی ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا, اور دیکھیں بڑے لوگوں کے میٹافرز اور ان کے جو کسی اسٹوری کو کس طرح وہ, یعنی اس کی جو اس کے اندر کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا, انہوں نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک بستی میں ایک بہت نیک آدمی رہتا تھا, اور اس بستی کے اندر کیا ہوا کہ وہ پوری بستی جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی درخت کو جو ہے وہ ورشپ کرنے لگی, کسی ٹری کی ورشپ کرنے لگی. تو وہ جو نیک آدمی تھا اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے پہلے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی ایسا نہیں کرو, لوگ نہیں مانے. اس نے بہت منع کیا, کوئی نہیں مانا. پھر اسے بڑا غصہ آیا, اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ یہ درخت کو, پہلے یہ اللہ کو مانتے تھے اب یہ درخت کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. تو اس نے ایک دن غصے میں لے کے نکلا کلہاڑی, اور اس نے کہا میں آج درخت کو کاٹ دوں گا. تو راستے میں شیطان آ گیا, اور شیطان نے کہا درخت بعد میں کاٹنا, پہلے مجھ سے لڑائی کرو. تو شیطان اور اس نیک آدمی کی ریسلنگ ہوئی, دونوں لڑے, اور اس نیک آدمی نے شیطان کو ٹھک کر کے گرا دیا, اور یہ شیطان کے اوپر بیٹھ گیا اور شیطان کو مارنے والا تھا. تو شیطان نے کہا ایک منٹ میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو. اس نے کہا کیا ڈیل؟ اس نے کہا تم یہ درخت کاٹ رہے ہو, اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ کسی اور چیز کو فالو کر لیں گے, اور درخت کاٹنے سے کیا ہوگا کچھ. میں تمہیں ایک ڈیل دیتا ہوں, اس سے تمہیں فائدہ ہوگا, فائدہ. اس نے بھی وہی والا فائدہ بتایا, فائدہ.
اور فائدہ یہ ہے کہ تم اگر مجھے نہ مارو تو میں روزانہ تم جب نماز پڑھو گے فجر کی یا کوئی سی بھی نماز، تو تمہیں روزانہ صبح میں اپنی جانماز کے نیچے مصلی کے نیچے تمہیں 2 دینار ملیں گے، تو تمہیں یہ فائدہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی فوراً جو ہے اب اس کی چینج ہو گئی۔ اب کیا چینج ہوا؟ وہ نیت چینج ہوئی، ایکچولی چھوڑ دیا۔ اب روزانہ وہ درخت نہیں کاٹا اس نے، اب وہ نماز پڑھتا تھا، اسے 2 دینار مل جاتے تھے، نماز کے بعد وہ نیچے سے 2 دینار مل جاتے تھے، کئی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا، 2 دینار ملتے رہے۔ ایک دن اس نے نماز پڑھی اور نیچے دیکھا تو 2 دینار نہیں ملے، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ کیا، 2 دینار میرے نہیں ملے، مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا آج میں نہیں چھوڑوں گا، درخت کاٹوں گا۔ کلاڑی اٹھائی، درخت کاٹنے نکل گیا۔ دوبارہ اسی طرح شیطان راستے میں آیا اور اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جاؤں۔ اس نے کہا پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بھی اس کو گرا دیا تھا، ابھی بھی گرا دوں گا، کیا ہے۔ دوبارہ شیطان سے مقابلہ کیا۔ اب جو مقابلہ کیا شیطان سے، تو ٹھک سے شیطان نے اس کو گرا دیا اور شیطان اوپر آ کے بیٹھ گیا ایک جھٹکے میں۔ تو اب یہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا لاسٹ ٹائم جو میری تمہاری ریسلنگ ہوئی تھی تو میں نے تمہیں ایک جھٹکے میں نیچے گرا دیا تھا، آج تم نے مجھے ایک جھٹکے میں نیچے گرا دیا، تو ایسا کیسے ہے؟ سر کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہ مانی، اس نے بلکہ شیطان کی بات مان کے اس نے 2 دینار کو زیادہ اہم سمجھا، تو ہی اللہ نے اس کو یہ بالکل بالکل صحیح۔ شیطان نے کہا کہ پہلے تم اللہ کی خاطر مجھے مارنے اور درخت کاٹنے جا رہے تھے، آج تم 2 دینار کی وجہ سے درخت کاٹنے جا رہے ہو، تو آج تمہاری وہ اسٹرینتھ تھوڑی ہے۔ ہاں، لیکن وہ جو جنت رکھی ہے نا، آپ بھی جنت ہی کے پلاٹ کا وعدہ کریں، آپ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کا وعدہ نہیں کریں۔ ہاں، آپ بھی آپ جب دیکھیں، آپ اگر کہیں گے نا کام کرو گے میں بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ دوں گا، تو جو ہماری سائیکک کنڈیشن ہے کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں، آپ کو جنت میں بہت بڑے بڑے باغات ملیں گے اور 100 ایکڑ زمین آپ کو جنت میں ملے گی، اگر میں کسی انسان کو کہوں کہ تمہیں جنت میں 1000 ایکڑ زمین ملے گی اور بحریہ ٹاؤن میں 1 ایکڑ ملے گی، اس کی چوائس کیا ہوگی؟ جو جنت کا وعدہ ہے نا، جنت ہمارے ایمان بالغیب کا پارٹ ہے۔ جنت از دا کمپوننٹ آف ایمان بالغیب، ون آف دا کمپوننٹس آف ایمان بالغیب۔ وی کانٹ سی اٹ، وی جسٹ امیجن اٹ اینڈ وی بلیو آن اٹ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، چونکہ اللہ سچا ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اگر اس نے کہا ہے جنت اور اس نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے تو صحیح بتائی ہوگی، اور اس کا پرومس پکا پرومس ہے، سچا پرومس ہے۔ میں اس پرومس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، لہٰذا اللہ کے پرومس پہ ایمان لاتا ہوں، اور میں اس کے لیے اوکے ہوں۔ ہم نے اللہ سے کہیں لکھوایا ہے یا اللہ سے کہیں ہم نے پرسنلی اپنے نام کروایا ہے کہ مجھے پلاٹ بتائیں کون سی گلی میں ہوگا، کیا ہوگا، پلاٹ نمبر بتائیں۔ میں نے ابھی جو حج کیا ہے تو اس کے اوپر آپ نے مجھے ڈاکیومنٹس بھیج دیں میرے، کچھ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے بس صحیح حال، ہم نے حساب بھی نہیں رکھا کا۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے کہ آپ نے جتنی نفلیں پڑھی ہیں تو اس کے اوپر کتنی نیکیاں بن گئی ہیں؟ کوئی رجسٹر مینٹین کیا جا کے کہیں؟ ایسا کچھ نہیں۔ تو آپ بھی یہ جو بات ہے آپ بھی ایسی کریں۔ ایلفی کون بہت بڑا آدمی ہے، ایلفی کون حیات ہے، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جس نے جو کارپوریٹ پریکٹسز ہیں اس کے اوپر بڑا ٹھیک ٹھاک ہٹ کیا اس نے، لیکن اس نے اپنے پیراڈائم میں ہٹ کیا، کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کا اپنا ورلڈ ویو ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سوسائٹی جہاں انسانوں کو چیزیں دکھا دکھا کے ٹریپ کیا جاتا ہے، فیئر اور ریوارڈ کی تھراپی سے ان سے اپنی مرضی کے کام کرائے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ زندگی نہیں گزار پا رہے جو ان کو گزارنی چاہیے، جو زندگی جس زندگی کو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ زندگی جو ان کا حق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک ایکسپلائٹیشن ہے، ایکسپلائٹنگ تھرو ریوارڈس۔ اس کی کتاب ہے بہت مشہور، پنشڈ بائی ریوارڈس، جو یہ جس آدمی کی اسٹیٹمنٹ لگی ہے اس کی بہت خوبصورت کتاب، پنشڈ بائی ریوارڈس۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ گوروں کی تعلیم پہ لکھی ہوئی کوئی 10 کتابیں بتائیں جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اس میں سے ایک کتاب یہ ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ صرف 10 کتابیں پڑھوں اس کے علاوہ نہ پڑھوں، تو دس ول بی ون آف۔ ایلفی کون بہت بڑا آدمی۔ کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم کے اندر مارکس جو ہیں وہ کرنسی کا درجہ رکھتے ہیں، جو مارکس ہیں وہ بھی کرنسی کی طرح ہیں، جو گریڈز ہیں وہ بھی کرنسی کی طرح ہیں۔ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں اس نے لکھا ہے، یعنی یہ جو ایلفی کون ہے اس نے بہت ڈیٹیل میں، ہیپی فیس آپ بناتے ہیں، گولڈ اسٹارز آپ دیتے ہیں، مارکس دیتے ہیں، گریڈز دیتے ہیں، گریڈنگ از ایکچولی ڈی گریڈنگ۔ اس کے اوپر جس طرح اس نے بات کی، اور اس نے اس وقت بہت زبردست بات ہے۔ کوئی ایسا
ایسا اچھا کام جس کے کرنے پہ سزا ہے یا زندگی کا مسئلہ ہے, تو وہ انسان اگر ریوارڈ تھیریپی سے ایکسپوز ہوا ہوئے تو وہ کرنے سے دور رہے گا. وہ تو نہیں رہے گا. ہاں, بلکہ اس میں ایک اور پرابلم ہے, کوئی بھی کام جس کے لیے ریوارڈ ہے وہ کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر ایک ایسا کام جو فرض کیجئے ایک اچھے کام پہ ریوارڈ ہے 1 لاکھ روپے, برے کام پہ ہے 10 لاکھ روپے, آپ کون سا کریں گے؟ آپ 10 لاکھ والا کریں گے, کیونکہ آپ کی بنیادی کمٹمنٹ ریوارڈ کے ساتھ ہے, آپ کی بنیادی کمٹمنٹ نوبلٹی آف ورک کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو ہمارا سینس ہے کہ واٹ ٹو ڈو, if this is to be done, this will be done, I will do it at any cost, چاہے مجھے اس پہ ریوارڈ ملے یا سزا ملے, یہ مورل کمٹمنٹ ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے. کیا خیال؟ یہ بھی ریوارڈ سے کہ اس نے کوئی اچھا کام کرا تو اس کو چوم لیا یا بچے کو, نہیں, یہ ریوارڈ نہیں. اصل میں ہم جس طرح کی ریوارڈ کی بات کر رہے ہیں نا, اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک کام دیتے ہیں اور بتاتے ہیں تم نے اگر یہ کام کر لیا تو میں یہ دوں گا. یعنی کسی بچے کو جو آپ کے انڈر میں ہے, آپ کسی چیز کی وجہ سے اس سے کام کرواتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن تحفے دینا تو اچھی بات ہے, تحفے دینا محبت بڑھاتا ہے. تحفے دینا جو ہے انفاق کے جذبے کو نرچر کرتا ہے, آپ کی مال سے محبت کم کرتا ہے. آپ کا محبت اور اخلاص کا وہ مظہر ہے. تحفہ جو ہے, تحفہ از گڈ, لیکن تحفہ جو ہے وہ ان اناؤنسڈ ہوتا ہے نا. مطلب یعنی آپ کی کوئی بات مجھے اچھی لگی یا آپ سے میرا دل چاہا, میں نے آپ کو ویسے ہی ایک تحفہ دے دیا, لیکن یہ تحفہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ آپ چونکہ آپ نے یہ کام کیا لہٰذا یہ تحفہ, ویسے ہی دیا تحفہ. یا ٹھیک ہے کام کے اوپر بھی تحفہ دیا ہے تو, لیکن آپ سے میں نے کام اس لیے نہیں کرایا کہ آپ کو تحفہ ملے گا. آپ نے تو کام کر دیا, آپ نے کام کر دیا, میں نے خوش ہو کے آپ کو تحفہ دے دیا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ نے کام کیا تو یہ تحفہ ملے گا, تو جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے سے کہا اگر تم نے حفظ کر لیا تو میں تمہیں سائیکل دلاؤں گا, یا اگر تم نے حفظ کر لیا تو میں تمہیں فلاں دنیا میں سیر کرانے نکلوں گا, ورلڈ ٹور پہ نکلوں گا اگر تم نے حفظ کر لیا. یہ بھی واقعہ ہے, کسی فیملی نے اپنے بچے سے کہا کہ میں ورلڈ ٹور پہ لے کے نکلوں گا اگر تم نے حفظ کر لیا. تو یہ اس بچے نے ورلڈ ٹور کی وجہ سے حفظ کیا, اس نے کہا مجھے ورلڈ ٹور ملے گا. لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں, آپ اس کا ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے, آپ یہ کہتے ہیں بھائی تم حفظ کرو, اللہ کے کلام کو تم یاد کر رہے ہو, اتنا بڑا کام کر رہے ہو, کتنی زبردست بات ہے, اور آپ بھی کرتے یہ کام. اور ٹھیک ہے اگر اس نے حفظ کر لیا, اس کے بعد آپ اس کی دعوت کر دیں, اسے انعام دے دیں, اس کو چومیں, اس کو پیار کریں, اس کو دنیا میں لے جائیں, اس کو گاڑی دے دیں, جہاز دے دیں, جو مرضی دے دیں اسے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ انعام دیں اسے, پہلے سے نہیں بتایا. پہلے سے نہیں بتایا.